الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشورى 25 یا 26 نمبر سورہ 26 نمبر سورہ اور آیات کی تعداد کتنی ہے 227 دیکھیں یہ دہرانے سے یاد رہنے شروع ہو جاتی ہے نا ہمیں 227 ٹھیک ہے 227 آیات ہیں اس میں سے ہم نے اب تک جو پڑھی ہے اس میں پہلے تو قرآن پاک اور سب سے زیادہ اس صورت میں رسالت پر اعتراضات کے جواب دیے اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں سورۃ طٰہٰ سے ملتا ہے اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ سورۃ اعراف سے ملتی ہے قوموں کے حالات لیکن سب سے زیادہ اس میں نا حضرت موسیٰ کی قوم کو بنایا گیا ہے موضوع وعلیکم السلام اب آگے جس قوم کا آ رہا ہے وہ سمود کا تذکرہ ہے کذبت ثمود المرسلین جھٹلایا سمود والوں نے بھی تمام رسولوں کو مرسل ایک رسول مرسلین ڈھیر سارے رسول جمع ہے ٹھیک ہے اذ قال لهم اخوهم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں بتاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کریں اس سے آپ کو قرآن فہمی میں آسانی ہوگی اذ قال جب کہا اذ جب when قال کہا لہم ان کے لیے اخوہم ان کے بھائی نے صالح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو کیا تمہیں اللہ کا ڈر کافی نہیں ہے تمہیں سیدھا رکھنے کے لیے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے پاس امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میں بھیجے ہوئے میں سے ہوں ایسے بھیجے ہوئے میں سے جو امانت کی حفاظت کرتا ہے فاتقوا اللہ واطیعون اب دیکھیں یہ کامن میسیج آ رہا ہے اس کو ایز اے کامن آیت انڈر لائن آپ کر سکتے ہیں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کا ڈر ہونا ہے وما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا اجر کے بارے میں معاوضے کے بارے میں وما اور ما جو کچھ اسألکم میں سوال کرتا ہوں سألہ اس کا روٹ ورڈ ہے علیہ اوپر من اجرن معاوضے کے بارے میں ان اجریہ بے شک میرا اجر اللہ سوائے اللہ اوپر رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے میرا اجر ہے اتترکون فیما ہاہنا کیا تم چھوڑ دو گے اس چیز کے بارے میں جو تم دیے جاؤ گے یہی ہے اتترکون کیا تم چھوڑ دو گے فی میں کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے سبحان اللہ یہ دنیا کے بارے میں کنسیپٹ ان کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں تو قرآن پڑھانے والے کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنے کی عادت پڑ جائے آپ کو سوچنے پر اکسا دے آپ کو کوشچن آپ کے دماغ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے بس ایسے سمجھیں کہ میرا پڑھایا اور آپ کا پڑھا قبول ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں قرآن کے بارے میں آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں جس لائف سٹائل سے میں جیتی چلی جا رہی ہوں کیا یہی اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہوں تو حضرت صالح بھی وہی سوال کر رہے ہیں کیا تم سمجھتے ہو یہ دنیا جو بنی ہے مسلسل تبدیلی سے گزر رہی ہے تو تمہاری دفعہ یہ تبدیلی نہیں ہوگی تم دیکھتے آئے ہو تمہارے بڑے بوڑھے کبھی وہ بچے تھے پھر وہ جوان ہوئے پھر وہ بوڑھے ہوئے پھر وہ مر گئے تو تمہیں بھی تو اسی پروسیس سے گزرنا ہے نا ہمیشہ کے رہنے کی جگہ تو یہ نہیں ہے فی جنات و عیون باغوں میں اور چشموں میں ایسے ہی ہیپیلی ایور آفٹر کوئی بھی سٹوری ہو تو آخر میں کیا ہوتا ہے سب ہنسی خوشی رہنے لگے وہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور سب آپس میں ہیپیلی ایور آفٹر ہو گئے تو ایسا نہیں ہوتا ہیپیلی ایور آفٹر حضرت صالح یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے اس دنیا میں بیماری بھی ہے اپنوں سے بچھڑنا بھی پڑتا ہے باغات کے نقصانات بھی آ سکتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ سب اچھا ہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے اسی طرح کی زندگی گزارتے چلے جاؤ
وزروع و نخل طلعها حضیم، اور کھیتیاں، و نخل، اور نخلستان، کھجور کے باغات کو کہتے ہیں نخل، کھجور کے پودے کو نخل ہیں، اور طلعها جن کے پھل ہیں حضیم رس بھرے، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم کارونگ کرتے ہو جبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر بنا لیتے ہو، فارہین جہاں خوشی سے رہتے ہو. ایسے ہی ہمیشہ یہ چین، یہ سکون، یہ باغات، یہ زندگیاں، یہ صحتیں ایسے ہی برقرار رہیں گی. پچھلا تذکرہ کس کا تھا؟ سیکنڈ لاسٹ جو ہم نے پڑھا، قوم عاد کا نا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا. ان کو اللہ نے ٹیکنالوجی میں بڑی مہارت دی تھی. اب قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے. ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ بلڈنگز اسکائی اسکریپرز بنایا کرتے تھے. پچھلی دفعہ ہم نے یہی پڑھا نا جمعرات کو، کہ وہ اونچی بلڈنگز بنایا کرتے تھے. ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی کہ پہاڑوں کے اندر گھر بنایا کرتے تھے کارونگ کر کے. اور سمود کی جو بستیاں ہیں وہ یمن کے پاس ہی ہیں، یعنی سعودی عرب کا علاقہ ہے، یو اے ای کا علاقہ ہے، قطر، دوحہ، یہ والی اسٹیٹس ہیں، ان کے پاس ہی ہیں. سمود کی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے. پہلے انہیں حضرت موسیٰ کی سمجھائی گئی، پھر انہیں کہا گیا کہ جس پیغمبر کی لیگیسی پر بیٹھے ہو، جن کے نام کا دیا، سمجھو تم نذرانے کھا رہے ہو، تم حضرت ابراہیم کا دعویٰ کرتے ہو نا، پھر ان کا قصہ سنایا گیا. اچھا پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو تمہیں عاد اور سمود کے قصے سنا دیتا ہوں جو بالکل ساتھ ہی ہیں. تو قرآن کوئی بھی سٹوری سناتا ہے تو اس میں سے مورل لیتا ہے. میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہہ رہی ہوں، کوئی بھی صورت ہم پڑھیں گے نیکسٹ، تو آپ 1 لائن میں چاہیں تو 4 لائن میں زیادہ سے زیادہ تو کوئی نہ کوئی مورل نکال کے لایا کریں گے. ٹھیک ہے. اور کھیتیاں اور باغات اور نخلستان جن کے خوش رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو پہاڑوں میں. فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ سے ڈرو. ریپیٹ کر رہے ہیں پروفٹ بھی، اور میری اطاعت کرو. یہ میرے پاس جو تفسیر کھلی ہوئی ہے یہ ہے تفہیم القرآن. اس میں ساری ان کی تصویریں بھی دی گئی ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور نہ پیروی کرو، مت اطاعت کرو امر المسرفین. اللہ پیچھے بتا چکا ہے نا کہ اکثر انسان کیا ہے؟ گمراہ ہیں. اکثر انسان حد سے نکلے ہوئے ہیں. اکثر انسان ایمان نہیں لائیں گے. میجورٹی کی پیروی مت کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والوں کی، اسراف کرنے والوں کے راستے پہ نہ چلو. اسراف کون کرتا ہے؟ سورۃ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں تمہیں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، عقل، شعور، سمجھ، تمہاری سوچ. وہ سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ تمہیں یہ یاد رہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھ بھی ہونی ہے، باز پرس بھی ہونی ہے، ایک دن سوال کیا جائے گا. تو نعمتیں انجوائے کرو لیکن اس کی احسان شناسی کے ساتھ انجوائے کرو. تمہیں یہ حرص نہ پڑ جائے، الہاکم التکاثر، کثرت کی حرص نے تمہیں قبروں کا منہ جا دکھایا. اسی زیادہ 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 کی حرص میں دنیا سے نہ چلے جانا. اسراف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت کو استعمال تو کرنا لیکن بے دردی کے ساتھ استعمال کرنا، اس کی شکر گزاری کے احساس کے ساتھ نہ استعمال کرنا، اس کو فار گرانٹیڈ لے لینا. مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو یہ ہمیشہ ہی میں دیکھتی رہوں گی ان آنکھوں سے، اب چاہے میری مرضی میں جو دیکھوں. نہیں، احسان شناسی، شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس نے دی ہیں، جو ولی نعمت ہے، جو مجھے نعمتیں عطا کرنے والا ہے، میں اس کی مرضی کے مناظر دیکھوں، میں اس کے کام کے لیے اپنی آنکھوں کو کھپاؤں. اگر میں سوشل میڈیا بھی بہت یوز کرتی ہوں تو کہیں نہ کہیں میری ذات سے، میری معمولات سے کسی کو میسج چلا جائے، اللہ سے جوڑنے کا کوئی نہ کوئی میسج چلا جائے. اگر میں ویسے بھی اپنے معمولات میں اللہ کو شامل رکھوں گی تو کہیں نہ کہیں ضرور اللہ کی نعمت کا میں حق ادا کرنے والوں میں لکھی جاؤں گی. شکر کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کو اس نعمت کے مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کریں. اب ایک بندہ آپ کو نوکری پر ہائر کرتا ہے، آپ کو 8 گھنٹے کی نوکری دیتا ہے، اس میں آپ کو 80,000 تنخواہ دیتا ہے.
تو حق تو یہی ہے کہ آپ وہ 8 گھنٹے صرف اسی کا کام کریں. یہ نہیں کہ گھر سے سویٹر لے کر چلی جائیں, وہ بننا شروع کر دیں, کھانے کی ترکیبیں فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے دفتروں کے جو ٹیلی فون ہوتے ہیں نا, وہ سارے فیملی کے ساتھ روابط کے لیے وہ ٹیلی فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں لگتا ہے چھوٹی چھوٹی بےایمانیاں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی بےایمانیاں نہیں ہیں. اللہ جب قوموں کے حالات بتاتا ہے نا قرآن پاک میں, تو پتہ چلتا ہے ہم بڑے مجرم ہیں, وہ چھوٹے تھے. وہ اصل میں یہی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے. کوئی متففین تھا, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں تھوڑی سی ڈنڈی مارتی تھی, ہم جیسے بڑے بڑے فراڈ نہیں کرتے تھے. تو ایسے ہی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ جو امی کہتی ہیں, ہم لوگ نا گاؤں کے کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے, تو وہ کہتی تھی ٹیچر کتیا کمینیاں کتاباں کٹو, اور اس کے بعد وہ ٹیچر جو گھر سے اون اور سلائیاں لے کر آتی تھی وہ اپنے اس میں مشغول ہو جاتی تھی, اور ہم کتیاں کمینیاں کتاباں پڑھتے رہتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ کا جو وہ وقت ہے, آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, گورنمنٹ آپ کو پے کر رہی ہے, کسی پرائیویٹ اسکول میں آپ ملازم ہیں وہ پے کر رہا ہے, کسی دفتر میں آپ بینک میں ملازم ہیں, تو وہ 8 گھنٹے آپ اس کی پابند ہیں. ایمانداری کے ساتھ وہ پورا وقت اس دفتر کی ترقی کے لیے آپ کو خرچ کرنے ہیں. یہ ہوتا ہے اسراف نہ کرنا, اور حد سے بڑھنا اسراف کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کو مس یوز کریں, آپ اپنی صلاحیت کو مس یوز کریں. اب انہوں نے ایک جینون بات کر دی, جنرل بات کر دی حضرت صالح علیہ السلام نے, کہ حد سے نکلنے والوں کے طریقوں پر بھی نہ چلنا. لباس کا کام کیا ہے؟ تن ڈھانپنا. زیادہ سے زیادہ خوبصورت لباس یہ ہونا چاہیے کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس کو سرف ایکسل یا ایریل سے جس کا اشتہار ہمیں اچھا لگے اس سے دھو دیں, اس کے بعد اس کو پہن لیں. اگر وہ کہیں سے پھٹ گیا ہے تو اسے سی لیں, رفو کر لیں, اور زیادہ پھٹ گیا تو پیمند لگا لیں. لیکن ہم نے اپنا کتنا وقت فیشن انڈسٹری کو دے دیا ہے اور لباس کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے. میرا ڈریس فلاں فنکشن پہ سب سے اچھا ہونا چاہیے, مجھے سب سے اچھا دکھنا ہے, مجھے مرکز نگاہ بننا ہے. اس کے لیے چاہے میں اپنا کتنا مال خرچ کرتی ہوں, کتنا ٹائم خرچ کرتی ہوں, کتنے برانڈز دیکھتی ہوں, ان کو سرچ کر کے آتی ہوں, لیکن ہمیں لگتا ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہی تھی جو اسراف کرتی تھی. جنون بات اللہ کر رہا ہے قرآن پاک میں کہ تم اسراف کرنے والوں کی ایک اصول بتا دیا ہے, ان کی پیروی مت کرنا. ایسے لوگ جو کسی چیز کے خفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کسی چیز کو انڈسٹری کی شکل دے دیتے ہیں, اپنا ٹائم اپنی صلاحیتیں دے دیتے ہیں. پاکستان میں فیشن ڈیزائننگ کے لیے بہت سے اسکول بن گئے ہیں, آرٹ سکھانے کے لیے بہت سے اسکول بن گئے. کیا ہے, ویریشن ہونی چاہیے. بڑی بڑی فیکٹریاں جو کپڑے بنانے والے برانڈز ہیں وہ ان کو ہائر کرتے ہیں, NCA کے اسٹوڈنٹس کو, نیشنل کالج آف آرٹس کے. دین دے میک ڈیزائنس فار دیٹ برانڈ. تو پھر اس میں اتنا زیادہ یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے. آپ کو قرآن بدل دیتا ہے, میرا ماننا یہ ہے, آپ کو چیزیں دیکھنے کا. آپ تب بھی فیشن انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں, قرآن روک نہیں دیتا آپ کو کام کرنے سے, لیکن آپ ایسے ٹرینڈز لے کر آئیں گے جس میں سمپلسٹی ہوگی, جس میں سادگی ہوگی, جس میں کم خرچ ہوگا, جس میں عام جو ایوریج انکم رکھنے والا ہے اس کی پہنچ تک وہ لباس ہوگا. آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ولاگز دیکھتی ہوں جس کے مجھے اس کا نام ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, تو امریکہ میں وہ ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسٹرپ کلب میں گیا ہوں جہاں مختصر ترین لباس میں خواتین ڈانس کرتی ہیں. تو اس میں ڈانس کرنے والی ڈانسر سے میں نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو, کس چیز کے لیے ایسا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہے میں فیسیں پے کرتی ہوں, تو میں ایسی اسٹڈی میں ماسٹر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں سائبر کرائمز کو کنٹرول کر سکوں, دنیا کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں. آپ جیسے ہی یہ سوچ, قرآن والی سوچ لیتے ہیں, اللہ والی سوچ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ بے شک بیسٹ ڈیزائنر رہیں, بے شک آپ دنیا کے سب سے ماہر بینکر رہیں, اکانومسٹ رہیں. اللہ کو تو ایسے ہی انسانوں کی ضرورت ہے, آپ کے دین کو ضرورت ہے, تاکہ آپ دنیا کو بتا سکیں کہ بیسٹ اکانومک سسٹم کون دیتا ہے, اسلام دیتا ہے. سوشل سسٹم کون دیتا ہے, اسلام دیتا ہے. پروویژن کون دیتا ہے, کون پرووائڈ کرتا ہے ہمیں ہر طرح کے لباس, ہر طرح کی معاشی ایکولیٹی کی بات کون کرتا ہے. اگر اسلام کو نکال دیا جائے, کیپٹلزم کیا دیتا ہے, امیر امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے. اگر پیسہ جمع کرنے پر میں پروموشن شروع کر دوں
اور کہوں کہ آپ بچت کریں اور آپ بخیل ہو جائیں اور اپنا بینک اکاؤنٹ رکھیں، اوکھے سوکھے کام آئے گا. اوکھے سوکھے والی مثال ہمارے لوگوں کو بڑی سمجھ آتی ہے ہم سب کو. تو وہ اپنے اوکھے سوکھے کے لیے جمع کرتے کرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا کروڑوں میں بینک بیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں گلیوں میں فٹ پاتھوں پر کچرا چننے والے دیکھے ہیں؟ کچرے کے ڈھیر کو جس کو ہم ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے، جس کو پلاسٹک بیگ ہم ناک پر ماسک لگا کے کھاتے ہیں، وہ اس میں سے کھانا تلاش کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. کیا اس کی رسپانسبلٹی ہم کس پہ ڈالیں گے؟ میں تو اس کی رسپانسبلٹی خود پہ ڈالتی ہوں. جب کچھ لوگ زیادہ پیسہ استعمال کر لیتے ہیں، اس کی مثال ایسے سمجھیں، پانی کا ایک جگ ہے اور میں کمرے میں لا رکھتی ہوں، 10 لوگوں نے پانی پینا ہے، اس میں 10 گلاس ہے. اب ایک بندہ 5 گلاس پی لے گا تو باقی 5 گلاس ہی ڈیوائیڈ ہوں گے نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی ضرورت پر پیسہ کم خرچ کریں اور ملک خوشحال نہ ہو یا آپ کی کمیونٹی خوشحال نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بعد میں چیریٹی کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے سے بہتر ہے پہلے ہی اپنی ضروریات کو محدود کریں. یہ لیسن دے رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو، اور یہ لیسن دے رہا ہے حضرت صالح کی سٹوری سنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ریکارڈ کر کے ہمیں، کہ تم ان قوموں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ کے رہنے کی جگہ سمجھ کے یہیں انویسٹمنٹ کی ہے، یہیں گھر بنائے ہیں، یہیں باغات لگائے ہیں، یہیں بینک بیلنس بنایا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے. بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر یہیں عیش کر لو کہ دوبارہ زندگی ملنی ہی نہیں ہے. ہمارا تو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں ہے. ہمارا تو بلیو ہی اس چیز سے شروع ہوتا ہے کہ زندگی بعد موت کی زیادہ خوبصورت ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں کوئی تھکن نہیں ہے، اس کی نعمتیں باقی رہیں گی. جہاں کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں. پورا قرآن یہ میسج دیتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. فالو نہ کرنا، فالو شپ نہ ہو، تم ان کے فین نہ بن جانا ان کے جو حد سے نکلنے والے ہیں. امر المسرفین، تمہیں حکم نہ دیتے پھریں اسراف کرنے والے. الذین یفسدون فی الارض، یہ لوگ فساد کرتے ہیں، ان کی وجہ سے زمین کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. ان کی انڈسٹریاں لگانے سے اوزون لیئر میں سوراخ ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو پاکستان کے اوپر اوزون ہے، ہمارے پاس تو آکسیجن بھی اب خالص نہیں رہی ہوگی. جو جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، یہاں پر پیسے کی ریس لگی ہوئی ہے نا. انڈیا ہتھیار بنا رہا ہے، ہتھیار بنانے والی فیکٹریاں ہیں. ہم کھاد سپرے بنا رہے ہیں، کھاد ملتان میں ہی کھاد کی فیکٹری ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو اس کی وجہ سے پولوشن جا رہی ہے فضا میں، تو ہمارے جو انوائرمنٹ میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ہم ایسے انوائرمنٹ میں سانس لیں؟ ایک پیسے کی ریس نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا. ایک ذمہ دار اپنی فصل جب کرتا ہے نا کاشت، وہ کھاد پہ کھاد ڈال رہا ہوتا ہے. ایک ہفتے کھاد دی، اس پانی کے ساتھ پھر کھاد، پھر کھاد، پھر کھاد. اب کھاد دینے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین عادی ہو جاتی ہے. کھاد ملے گی تو زمین پیداوار کرے گی، اگر کھاد نہیں ملے گی تو زمین 10-12 سال بعد یہی زمین صحرا بن جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہی، جتنے بھی زمین کے متعلق ماہر ارضیات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کلے میں اگر کھاد زیادہ ڈالی جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم اپنی سبزیوں پر سپرے کرتے ہیں، کسان چاہتا ہے تاکہ وہ اس کی ساری سبزیاں بک جائیں اور پھر وہ زیادہ امیر ہو جائے. اب اس کو بیچنے کے لیے اس کو سپرے کرنی پڑتی ہے. اگر سپرے نہ کرے تو بھنڈی کی فصل نہیں ہوگی، گوبھی کی فصل نہیں ہوگی. اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ سپرے والی سبزی استعمال کر کے میرے کنزیومرز کو کیا کیا نقصان ہوں گے. وہ اپنے گھر نہیں کھاتا، اپنے بچوں کو کہتا ہے ان کو بہت اچھی طرح سے دھو، 2-3 دفعہ آٹے سے دھو، پانی سے دھو، اس کے بعد اس کو بوائل کرو، پہلا پانی گرا دو، پھر استعمال کرو. ٹماٹر کی فصل پر بھی سپرے ہوتا ہے اور پھر آپ وہ استعمال کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ پیسے کے لیے. پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے تاکہ پیسہ کمایا جائے. حالانکہ اگر ہم پیسے کی ریس سے باہر ہو جائیں تو ہر انسان اپنے گھر میں استعمال ہونے کے لیے سبزی اپنے پاس اگا سکتا ہے. رہنے کے لیے بھی پلیس ہے اور ہمارے پاس اتنی تو ہوتی ہے. گارڈننگ میں ہم پودے وہ لگاتے ہیں جو صرف ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہو، کہیں ہمارے کسی کام نہ آ جائیں. ہم اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں. کام والے پودے بالکل نہیں ہونے چاہیے. بچے کہتے ہیں گھروں میں ایسے پلانٹس ہونا گند مچاتا ہے. وہ ویسے بھی ہمسایوں کے نصیب ہوتے ہیں، تو آپ کو پیرنٹس کو کہتے ہیں لگانا ہی نہیں چاہیے.
ایسے پودے جن پہ پھل آ جائے یا سبزی آ جائے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الذین یفسدون فی الارض، یہ لوگ فساد کرتے ہیں زمین میں. فساد کیا ہوتا ہے؟ آپ بیلنس نہ رہنے دیں، آپ جنگلات اتنے کاٹ دیں. دیکھیں لکڑی جلانے کے لیے کاٹنا ایک حد تک تو جائز ہے نا. پہلی بات اسراف کی کیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اب لکڑی کے اسمگلر کیا کرتے ہیں؟ شیشم کی لکڑی بہت زیادہ نایاب ہے، وہ مہنگے داموں بکتی ہے، تو محکمہ جنگلات میں جس کی تعیناتی ہو جائے وہ افسر کوشش کرتا ہے اس کو 2-4 ایسے ٹھیکے مل جائیں 20-25 لاکھ کے 30 لاکھ کے، وارے نیارے ہو جائیں، جنگل کا صفایا کر کے وہ وہاں پہنچا دیتا ہے، چاہے انڈیا اسمگل کرنی پڑے یا پاکستان میں شہروں میں کرنی پڑے. تو یہ ہے حد سے نکلنا. اللہ آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ آپ اب ٹھیکیدار ہیں اس زمین کے، آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ اس زمین کا بیلنس ایکول رکھیں گے، آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے. اب یہ اویئرنیس کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے نا، اسلام دے رہا ہے. یہی ہمارا دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا نیچرل دین ہے. ولا یصلحون، اور یاد رکھنا یہ لوگ چاہے کہتے رہے ہم زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں، ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم زمین کو بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم پارک بنا رہے ہیں، ہم ہارٹی کلچر پہ کام کر رہے ہیں. وہ جیسے DHA والوں نے پارک بنایا نا، بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کر رہے ہیں آم کے پودوں کی، کہ لاکھوں درخت کاٹ دیے ہیں، اربوں درخت کاٹ دیے ہیں. اب وہاں پر خوبصورت زو بھی بنا دیا ہے بچوں کے لیے، اور خوبصورت پارکس بھی بنا دیے ہیں. اس میں درخت لگانے پر موٹیویشن بھی دے رہے ہیں کہ بچوں کو چاہیے کاشت کریں. اب جو 100 سال کا نقصان ہوا وہ پورا بھی تو 100 سال میں جا کے ہوگا نا. ہاں ہمارے بعد آنے والی نسلوں میں اللہ کرے کہ ہم وہ چیز بنا دیں. ایسا خیال مت کریں زمین کا. اور پھر وہ کہتے ہیں مینگو فیسٹیول بھی DHA والے کروا رہے ہوتے ہیں، خود قتل کر کے پورے جہان کے، پورے ملتان کے پودے کاٹ کے اب مینگو فیسٹیول کروا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں پاکستانی آم کو انٹرنیشنل لیول پر. کتنی خوبصورت باتیں. یہی ہے یصلحون، اصلاح کرنے والے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم معاشروں کے ٹھیکیدار ہیں، ہم لوگ بڑے بینیفیشل کام کر رہے ہیں. قالوا انما انت من المسحرین. یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی ان کی قوم نے کیا کہا؟ قالو، they all said، یہ جمع کا صیغہ ہے. انما بے شک تو ہے، انت تو ہی ہے، من المسحرین تو جادوگر ہے، بہت بڑے جادوگروں میں سے ہے. یہ باتیں تو ایسا کر رہا ہے کہ نوجوانوں کے دلوں پر سحر طاری ہو جاتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے تجھے فالو کرنا شروع کر دیں. تو یقیناً تو نے کہیں سے جادو سیکھ رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا الزام کیا ہے؟ سحر کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ان کے بعد کی گئی، کیونکہ سحر آخری دور کا میں سمجھتی ہوں آخری انسان پر بھی اللہ کی بات کرنے والے پہ یہ الزام تو لگتا ہی لگتا ہے کہ وہ جادوگر ہے. ما انت الا بشر مثلنا، تو کچھ بھی نہیں ہے، ما کچھ بھی نہیں ہے، انتا تو الا سوائے بشر مثلنا انسان ہمارے ہی جیسا، سکن اینڈ بونز اینڈ فلیش سے بنا ہوا، بالکل ہمارے جیسا. فاتی بآیت ان کنت من الصادقین، فاتی تو لے کر آ، بآیت کوئی ایک نشانی تو لے آؤ صالح، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے. صادق ایک سچا، صادقین سارے سچے. اگر تیری ان دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل بھی سچی ہے، انسانوں کی سائیکالوجی ساتھ ساتھ ضرور نوٹ کیا کریں. ہر انسان، ہر ریفارمر کو، ہر پیغمبر کو، ہر دور کا انسان کیا کہتا ہے؟ تو جادوگر ہے. اگر سچا ہے تو کوئی سپر نیچرل قسم کی چیز لے کر آؤ. یہ نیچر ہمیں انسپائر نہیں کر رہی، کچھ اور ہونا چاہیے. قال ھذہ ناقۃ اللہ، فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اونٹنی معجزہ مقرر ہوئی. شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس کے پانی پینے کا بھی ایک دن ہوگا اور تم سب کے پانی پینے کا بھی ایک دن ہوگا. اب اللہ ان قوموں کے قصے سنا، کسے رہا ہے؟ اہل مکہ کو ہمیں سنا رہا ہے کہ وہ لوگ معجزے مانگتے تھے، تم بھی معجزے مانگتے ہو. تم بھی کہتے ہو کوئی پروفٹ ہو یا پیر ہو یا اللہ کی بات کرنے والا ہو، اس کی کوئی کرامت ہونی چاہیے، کوئی ایسی کرامت جسے دیکھ کر ہم امپریس ہو جائیں اور ہمیں اللہ کی اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا ہی میسنجر ہے، پیغمبر ہے. لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے کہ جب بھی معجزے آتے ہیں، معجزوں کے ساتھ ایک اور چیز کمپلسری ہوتی ہے.
نہ ماننے کی صورت میں عذاب ضرور آ جاتا ہے. جب تک معجزہ نہیں آتا نہ ماننے پر عذاب نہیں آ رہا ہوتا. اور مجھے اسی چیز کا ڈر لگتا ہے کہ آج کی دور کی ٹیکنالوجی معجزانہ قسم کی ٹیکنالوجی ہے. ادھر آپ بات کرتے ہیں، میسج ٹائپ کرتے ہیں، ایک سیکنڈ میں، اگلے سیکنڈ میں امریکہ میں وہ میسج پہنچ جاتا ہے. آپ کے پاس سرویلنس کیمرے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے پاس فزکس اتنی ترقی کر گئی ہے، ایسے لینس ہیں، اسٹرانگ قسم کے زوم اور لینس والے کیمرے ہیں کہ پھول کیسے کھلتا ہے اور درخت کیسے بڑا ہوتا ہے وہ آپ 1-2 سیکنڈ میں دکھا دیتے ہیں. ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے. اس کیمرے میں آپ فارورڈ کر کے ٹائم ٹریول کروا رہے ہوتے ہیں وہ ہیرو یا ہیروئن کو، وہ جو بھی فیچر فلم ہوتی ہے یا کوئی بھی فلم ہوتی ہے. تو اتنے زیادہ ثبوتوں کے ساتھ جب آپ اللہ کی طرف اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد آپ یہ سب چیزیں آپ کو اللہ کی طرف نہیں پلٹاتی نا، تو خوف آتا ہے پھر کہ پچھلی قوموں کو جب بڑے بڑے ثبوت مل گئے، بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں، تو جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اور ہمارا یہ جو انجام کیا کیا والا ہمارے ساتھ جو نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین وہ دعا مانگ کے گئے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں عذاب میں مبتلا نہ کیجیے گا. لیکن آخرت میں سورۃ فرقان میں ہم نے پڑھ لیا کہ آخرت میں وہ شکایت لگانے والے ہیں. وہ قومیں دنیا کے جرم کر کے دنیا میں ہی عذاب بھوگ کے چلی گئیں. ہم یہاں پر جرم کر کے جہاں سزا پانے والے ہیں، اللہ نہ کرے ہم سزا پانے والوں میں ہوں، مطلب جہاں کے لیے ہمارا معاملہ پینڈنگ ہے وہاں کا عذاب تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بھوگنے کا. اس لیے ہمیں الرٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اب حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب معجزہ کیونکہ آ گیا ہے اور اس کے پینے کا ایک دن مقرر ہو گیا اور تمہارے کا، تو دھیان کرنا اس کے پینے والی باری پر. تم نہ، وہ اونٹنی کیونکہ اللہ کا معجزہ تھی تو وہ اتنا پانی پی جاتی تھی کہ ان کے دن پر ان کے جانوروں کا پانی ہی نہیں بچتا تھا. اب ان کو تکلیف شروع ہو گئی، پانی نہیں بچتا تو کیا کریں؟ مارے. اب ایک بندہ مارے تو اس پہ الزام آئے گا. کیا کرتے ہیں، سارے 8-9 قبیلے جتنے بھی تھے ان سب کے سرداروں نے کہا کہ ہم ہر ایک بندہ، آپ کے قبیلے میں سے بھی ایک بندہ ہونا چاہیے تاکہ کل کو صالح کے سامنے ہم صفائی دے سکیں کہ سب نے مل کے مارا ہے. اب ان سب نے وہ کیا، ولا تمسوها بسوء، اور کبھی نہ چھونا اس کو برائی کی نیت سے، اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کو ٹچ مت کرنا. فیاخذکم عذاب یوم عظیم، تو تمہیں آ پکڑے گا ایک بڑے زبردست دن کا عذاب. فعقروها فاصبحوا نادمین، انہوں نے کاٹا اس کی ٹانگوں کو. فاصبحوا، تو انہوں نے صبح کی اس حالت میں، نادمین کہ وہ پچھتا رہے تھے، نادم تھے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پروفٹ کی بات سچی ہوتی ہے. انہوں نے اسی عذاب نے آ پکڑا انہیں جس سے وہ ڈرا رہے تھے. اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں ہے، فی ذَلِكَ اس سب میں، لآیا تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. ایوری ریڈر آف قرآن، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا لیسن ہے. یہی مورل لکھو اپنے لیے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنا جو صالح کی قوم نے کیا. وما کان اکثرهم مومنین، لیکن اکثریت انسانوں کی ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتی، بلیو نہیں کرتی. وہ کہتی ہے جسٹ اسٹوری ہی ہے، اسٹوری سن لی، ٹائم اچھا گزر گیا، درس قرآن سنا، فلاں اس کا عالم کا لیکچر سنا، مزہ آیا، 2 گھنٹے بڑے اچھے گزرے. کیا صرف آپ کو اچھی 2 گھنٹے گزارنے تھے، اس کے بعد آپ نے اس دنیا میں صرف یہی 2 گھنٹے اچھے گزارنے آئے ہیں؟ یا 24 گھنٹوں میں سے آپ نے 1 گھنٹہ سوچ لیا ہے کہ میں نے درس قرآن لینا ہے، اس کے بعد کا کوئی پلان ہو؟ اس کے بعد کا تو کوئی پلان ہوگا. آخر علم کس لیے کیا جاتا ہے حاصل؟ آخر کوئی بھی انسان، کوئی لوہار ہے یا چاہے کوئی موسیقار ہے، وہ ہنر سیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اصل کام تو سیکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے. وہ کوئی جاب کرتا ہے معاشرے میں یا اپنا بزنس کرتا ہے یا کہیں پرفارمنس دیتا ہے، تو پرفارمنس کے لیے کیا لے کر اٹھتے ہو؟ یہ بات اللہ نے کیا، ان فی ذلک لآیہ، اس میں سے اپنے لیے لیسن لے کر اٹھو. اپنے لیے سوچو کہ تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، ان کے جیسا بننا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. جو ان کے پروفٹ نے مطالبہ کیا وہ مطالبہ آپ کے پروفٹ بھی تو آپ سے کر رہے ہیں نا. ان کے پروفٹوں کے مطالبے تو ختم ہو گئے، لیکن آپ کے پروفٹ کا مطالبہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی آبادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اب لوگوں تک اچھی بات کون پہنچائے گا؟ اچھے اخلاق کون دکھائے گا؟ لوگوں کو امپریس کون کرے گا؟ انسپائر کون کرے گا؟ میں اور آپ. ہماری ڈیوٹی تو نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن انسانوں میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی ان باتوں پر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب غالب اور زبردست ہے، انسانوں کے بغیر بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. رحیم ہے نا، وہ چانس دیتا ہے آپ کو اور مجھے کہ یہ والا کام آپ اور میں کر کے اللہ کے ہاں گریڈز میں اونچے ہو جائیں. کذبت قوم لوط المرسلین، اب ایک اور قوم کا قصہ سنو. انہوں نے بھی جھٹلایا. وہ قوم بھی جھٹلانے والوں میں سے تھی. کون سی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، جس نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا. یہ بات میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں. کسی ایک پیغمبر کی قوم جب ایک پیغمبر کو جھٹلاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بعد میں آنے والے اور پچھلے تمام پیغمبروں کو جھٹلا رہی ہوتی ہے. جرم اتنا بڑا ہے. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے بھائی نے ان سے، ان کے بھائی کا کیا نام تھا؟ لوطن، جن کا نام لوط تھا. الا تتقون، کیا صرف اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تم لوگ؟ الا خبردار، تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کا ڈر تمہیں انسانوں کی غلامی سے نہیں نکالتا. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس امانت پوری کرنے والا رسول بھیجا ہوا ہوں، بنا کر بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ، تو میرا میسج کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا. میں نے آپ کو تقویٰ کا مطلب بتایا نا، صرف اللہ کا ڈر. وَأَطِیعُونْ، اور صرف میری اطاعت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس کے اوپر کسی بھی معاوضے کا. میرا ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے. ڈیوٹی بڑی ہے تو تنخواہ بھی بڑی ہی ملے گی. پیغمبروں کے انعام بھی بڑے، پیغمبروں کی آزمائشیں بھی بڑی. آزمائش تو ہوتی ہے ڈیوٹی، اور پھر انعام ہوتا ہے اجر، وہ جو اللہ دیتا ہے. جب آپ اور میں سوچیں پیغمبروں والا کام کریں گے. دیکھیں دنیا تو ویسے بھی آزمائش میں گزر رہی ہے نا. ہم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہوگا اپنی زندگی میں. کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی پرابلم ہر کسی کے پاس ساتھ ہوتی ہے. تو کیوں نہ اس پرابلم پہ ہمیں اجر مل جائے، ہم اس کو کیش کرا لیں، ہم اپنے غم کو کیش کرا لیں اللہ کے پاس. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے میں کیش کر دیتا ہوں، آپ اپنا غم دیں اور اللہ سے اس کیش میں وہ اجر و ثواب لے لیں. لیکن کیا ہے، دنیا میں کھپنا تو ہے. اللہ کرے ہم اللہ کے راستے میں تھکیں، ہم اللہ کے راستے میں کھپیں. تو رب العالمین کے راستے پہ چلنے سے پیغمبروں جیسے انعامات ملتے ہیں. آزمائش تو ویسے بھی ہم سب گزر رہے ہیں آزمائشوں سے ڈیفرنٹ قسم کی. جب ہم اپنا ڈائریکشن سیدھا کر لیں گے نا تو ان آزمائشوں پر اجر ہمیں پیغمبروں کی طرح ملنا شروع ہو جائے گا. کبھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہم مسائل کے جنگل سے نکل آئیں گے مچھلی کے پیٹ کی طرح. کبھی ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح بیماریوں سے نکل جائیں گے. کبھی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حکومت میں حصہ پائیں گے. مطلب کیا اجر نہیں ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو نہیں دیا. مانتی ہوں کہ آزمائشیں بڑی ہیں، لیکن آزمائشوں کے بغیر یہ دنیا میں تو آئے ہی پیپر دینے ہیں، وہ تو ویسے ہی گزر رہے ہیں. اگر ہماری ڈائریکشن اور نیت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے ان ساری آزمائشوں کی تو پھر اجر کے ہم امیدوار ہو جائیں گے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنا وہ بینک بیلنس، وہ اجر، وہ تنخواہ ضائع نہ کریں. دنیا تو ویسے ہی گزر رہی ہے. روتے روتے کسی ایک غم میں ڈپریشن میں چلے جائیں تو تب بھی گزر جائے گی. چاہیں تو اس غم کو اپنی طاقت بنا لیں. دنیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ ریلوے اسٹیشنز پہ، ایئرپورٹس پہ، مالز میں ایک سٹیئرز ہوتی ہیں چڑھنے کے لیے اور ایک سلوپ بنی ہوتی ہے. وہ جو کوئی ایک معذور افراد، کوئی فرد تھا، اس نے جب کسی ہوٹل میں آنا چاہا، ریسٹورینٹ میں آنا چاہا تو وہ اس کی چیئر نہیں چڑھی تو اس نے کہا کہ تمام ہوٹلوں میں ایسے ہی جگہ بن جانی چاہیے جہاں میں چڑھ جاؤں. تو اس نے اپنے غم کو پاور بنایا. آج ہر جگہ دنیا میں کوئی بھی سواری ہو، بڑی سواریوں میں بھی یہ رکھی جاتی ہے سہولت کہ جو معذور افراد ہوں وہ چیئر کے ساتھ وہ کیسے اس میں سفر کر سکیں. تو اپنے غم کو صرف رونے سے فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو ایک انڈیا کے ان کا قصہ سنایا تھا جن کے اوپر مووی بھی بنی ہوئی ہے. وہ پہاڑ حائل تھا، وہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا. تو اس کی بستی میں ڈاکٹر نہیں تھا. اس کی بیوی کو جب لیبر پینز ہوئیں تو اس نے پہاڑ کے دوسری سائڈ پہ جانا تھا. جب وہ راستہ چکر کاٹ کے گیا تب تک اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. وہ چاہتا تو ساری زندگی، اس کو بیوی سے اتنا عشق تھا، وہیں بیٹھ کے روتا رہتا، اس کی قبر پہ اس کی درگاہ بناتا اور وہیں بیٹھ کے اپنا اس کے نذرانے کھاتا. لیکن اس نے سوچا کسی اور کی بیوی نہ مرے. اب اس نے اس پہاڑ کو اکیلے بندے نے اپنی ہتھوڑی کے ساتھ کاٹنا شروع کیا.
وہ کاٹتا گیا. آج گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ہے. پہاڑ نے راستہ دے دیا, اب وہاں سے سڑک بن گئی ہے. اب وہ جو راستہ 15-20 میل کا چکر کاٹ کے جانا پڑتا تھا, اب وہ 2 منٹ میں طے ہو جاتا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے. اس نے اپنے غم کو اپنی طاقت بنایا. اللہ آپ کو جب قرآن میں لیسن دیتا ہے نا تو آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آزمائشوں سے تو آلریڈی گزر رہے ہو, اب ان کو کیش کرا لو. مسلمان اپنی آزمائشوں کو کیش کرا لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مومن کے تو ہر حالت میں مزے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کس طرح سے؟ فرمایا غم ہوتا ہے, مصیبت ہوتی ہے, اس پہ صبر کرتا ہے تب بھی اجر. خوشی ہوتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اچھے حالات ہوتے ہیں تب بھی اجر. دونوں طرح سے کامیاب. اب جیسے جہاد کرنے والا دونوں طرح سے کامیاب, زندہ واپس آ گئے تو غازی, شہید ہو گئے تو اس سے بھی بڑا رتبہ کہ آپ نے اللہ کے راستے میں جان دے دی. تو تھنک وائزلی اور تھنک اسمارٹلی, صرف یہی قرآن آپ کو سکھاتا ہے, آپ کو لیڈر بنا دیتا ہے. میں اس کا اجر صرف اللہ رب العالمین سے چاہتا ہوں. اصل میں یہ پیغمبر جو خود فرما رہے ہیں یہ آپ کو اور مجھے پرووک کر رہے ہیں, ہمیں اکسا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنا ذہن اسی طرح سیٹ کر دیں کہ ہمیں ہر چیز کا اجر کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. اتاتون الذکران من العالمین, کیا تم مردوں کو چاہتے ہو پورے جہان میں سے؟ جہان میں سے تمہیں اللہ نے عورتوں سے نوازا ہے, تمہارے پیر بنائے ہیں, لیکن ان کو چھوڑ کے کیا تم ساری خواہشات مردوں سے پوری کرنا چاہتے ہو؟ تذرون ما خلق, چھوڑ دیتے ہو ما جو کچھ خلقا جو پیدا کیا, تخلیق کیا, لکم تمہارے لیے, ربکم تمہارے رب نے, من ازواجکم تمہارے جوڑے کی صورت میں, یعنی بیویاں بنائیں, عورتیں بنائیں. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم قوم ہو ایک حد سے بڑی ہوئی, حد سے گزری ہوئی قوم ہے. ہم جنس پرستی, ہومو سیکسولیٹی. آج کل تو پاکستانی, ہر پاکستانی اویئر ہوگا نا, یہ جو پاکستان میں ٹرانسجینڈر کے نام پہ بل آیا ہوا تھا. اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں نا, جتنے بھی جو لوگ کہیں سے ریلیجس مائنڈڈ ہیں یا کوئی پلیٹ فارم ہے, وہ ایسی چیزوں کی شدید مذمت شروع کر دیتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزوں میں انڈلج نہیں ہونا. اصل میں LGBT کا مطلب کیا ہے, یہ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنے حصے کا کام نہیں کیا ہوتا. وہ پتہ کیسے؟ مجھے ہمیشہ سے فیل ہوتا ہے اگر وہ بتاتے کہ تیسری صنف جو ہے, ایک تو عورت ہو گیا, ایک مرد ہو گیا, ایک تیسری اللہ نے مخنث پیدا کی ہے. جب اللہ نے وہ بنائے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں؟ جب مذہبی لوگوں نے ان کے حقوق کے لیے کام نہیں کیا ہوتا نا, تو تبھی مغرب کو موقع ملتا ہے. چور ہمیشہ گھر کے بھیدی کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا. اور گھر کا بیدی میں سمجھتی ہوں جب آپ عورتوں کے حقوق کے لیے مذہبی تنظیمیں کھڑی نہیں ہوتی. جب ہمارے ملک میں قندیل بلوچ نام تھا ان کا, جب ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور علماء سارے مفتی قوی صاحب کی پشت پناہی کرتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس مغرب سے ایسے تنظیمیں آتی ہیں جو کہتی ہیں اپنا جسم اپنی مرضی. پھر آپ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں کلچرل وار کا ہمیں سامنا ہے, ان کے خلاف بات کیجئے. یا LGBT کی صورت میں ہمیں ہم جنس پرستی کا سامنا ہے. تو آپ سے کس نے کہا تھا؟ آپ کے سامنے پچھلے 70 سال سے مخنث لوگوں کے حق تلفیاں ہوتی رہیں اس معاشرے میں. جس کے گھر بھی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا تھا وہ اس کو گھر سے نکال دیتا تھا. آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ اللہ کی خلق ہے, اللہ جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے یہ دے, جسے چاہے نہ دے. تو ان کی پرورش کریں, انہیں اپنے گھر میں اچھے سے پالیں. لیکن سب سے زیادہ مذہبی طبقات ہی ایسے لوگوں سے نفرت کرتے رہے, جس کے ریئیکشن میں پھر ایسے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. پھر آپ روتے ہیں امریکہ نے پلانٹ کر دیا, یہودیوں کی سازش ہے, ہمارے ہاں یہ بل لائے ہیں, اور صرف سینیٹر مشتاق احمد جیسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کاز یہ بنتی ہے. یقین کریں مجھے یہی لگتا ہے کہ کاز یہی بنتی ہے. جب آپ محروم رکھتے ہیں کسی طبقے کو, جب عورتوں کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, جب پاکستان میں غیرت کے نام پہ قانون بنا ہوا ہے کہ بیویوں کو قتل کر دو کوئی بات نہیں, تو پھر آپ جب اس کے لیے علماء کام نہیں کر رہے ہوتے, علماء کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ سکون میں, جیسے ہی کوئی ایسی چیز انہیں لگتی ہے کہ بے حیائی ہے تو اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں.
وہ شدید رد عمل کا اظہار دیتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. آپ بیس سے کسی چیز کو ختم نہیں کریں گے, آپ محروم طبقات کو خود نہیں نوازیں گے. مجھے یہ بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو سب سے زیادہ آپ نے کس کو نوازا؟ محروم طبقات کو, عورتوں کو, بیٹیوں کو. پورے قرآن میں آپ کو کہیں مردوں کے حقوق بھی نظر آئے ہیں کہ کہا گیا ہو, عورتوں سے کہا گیا ہو کہ خامدوں کے ساتھ ایسے رہنا, ان کی حق تلفیہ نہ کرنا, وہ کمزور ہیں, وہ بیچارے ہیں, وہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بہت معصوم ہوتے ہیں. پورا قرآن تو بھرا ہوا ہے عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا. کمزور کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے ہمارا دین, لیکن جب دین کمزور کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا تو پھر چور راستوں سے ایسی چیزوں کو آنے کا موقع ملتا ہے. اب ٹرانسجنڈر بل کے نام پہ وہ بل ایسا لائے ہیں جس میں ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کیا گیا ہے, ہم جنس پرستی کو. وہ لیکن نام انہوں نے کیا دیا ہے کہ ہم مخنث لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے معاشرے میں ان کے ساتھ ان کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے, ڈی مورلائز کیا جاتا ہے, ان کے لیے باعزت روزگار نہیں ہے. تو ہم ان کو یہ سارا کچھ پرووائڈ کرنے کے لیے ہم آ گئے ہیں رحمت کے فرشتوں کی طرح. چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ میں خود اپنے لوگوں کو پرووائڈ کرتی, میں خود بتاتی. یہاں پر شادیوں پہ چاہے مولوی ہو, قاری صاحبان ہو, سب کی شادیوں پر خسرے ناچتے رہے, ہجڑے ناچتے رہے, ان کو باعزت مقام دنیا میں نہیں ملا. چوکوں پر کھڑے ہو کر شام کو, ہم سب جانتے ہیں ہمارے بازاروں میں وہ بیچارے سج دھج کے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کمائی کرنے کے لیے. یہ سب کچھ ہم نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا ہے, کسی نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھی. اب جب اس طرح کے بل آتے ہیں تو ان کے خلاف شور مچانے کے لیے ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بل لانے والوں میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ ان کے خلاف بولنے والوں میں شامل ہوتے ہیں, اور دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم حق پر ہیں, اور ہم وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ایسے مظلوموں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور مذہبی طبقات سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بے حیائی کو کنڈیم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہ جہاد ہم کر رہے ہیں, حالانکہ جہاد یہ تھا کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق دیے جاتے. میں نے آج تک سوری ٹو سے پاکستان میں کوئی ایسی تنظیم نہیں دیکھی جو پہلے سے محروم طبقات کے لیے ازالہ کرنے کی کوشش کری ہو. ایک طارق جمیل صاحب ہیں, وہ جو ریڈ لائٹ ایریاز میں جا کے بھی دعوت کا کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں, ان کی جماعتیں بھی بنواتے ہیں. تو اب جا کے یہ کام شروع ہوا ہے اور ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن عام سطح پر یہ فہم ہی نہیں ہے. ہاں, اب تو یہ ہے نا کہ اس بل کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, یہ پاکستان میں پاس بھی ہو گیا کہ اس کی کچھ شکیں ہیں جس کو سینیٹر صاحب نے اپوز کیا ہے, اور وہ ان پر سپریم کورٹ نے ایکشن بھی لے لیا ہے. اب وہ نہیں ہوگا, جس میں ہومو سیکسولیٹی کہ آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں میں عورت ہوں, آپ فیل کرنا شروع کر دیں میں مرد ہوں. آپ لیسبین ہیں یا آپ گے ہیں اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی عورت سے یا کسی مرد سے, اور آپ بس جا کے کہہ دیں نادرا کو کہ میں فیل کر رہی ہوں کچھ عرصے سے 5-7 سال سے کہ میں مرد ہوں, تو مجھے میرا نام کے ساتھ وہ لگا کے اور وراثت میں حصہ لینے کے لیے یہ بنا کے دے دیں. اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں, تو اس کو پہلے سطح پر ہی روک تھام کرنی چاہیے. قوم لوط بھی یہی کچھ کر رہے تھے, ان کو عورتوں کے ساتھ مزہ نہیں آتا تھا. اور ان کا ایک اور مسئلہ تھا, ان کے ہاں باغات بہت خوبصورت تھے, سیاحتی مرکز جیسے ہمارے ہاں مری ہے, اسلام آباد ہے, خوبصورت مراکز ہے, تو وہاں پر لوگ بہت زیادہ آتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے وسائل سے اور لوگ لطف اندوز نہ ہوں تو ہم ایسا کچھ کریں کہ لوگ یہاں آیا ہی نہ کریں. پہلے انہوں نے ایز اے کرائم اس چیز کو شروع کیا, اس کے بعد ان کا کلچر ہی یہی بن گیا, ہومو سیکسولیٹی کو وہ لوگ پروموٹ کرنے لگے. تو اللہ نے انہیں کے بارے میں بات کی ہے. قالوا لئن لم تنتهِ یا لوط, تو کہنے لگے اے لوط اگر تم باز نہیں آؤ گے لتکونن من المخرجین, تو ضرور البتہ ہم تمہیں نکال دیں گے, تم ہو جاؤ گے. پیسو وائس میں بات کی اللہ تعالیٰ نے, لتکونن البتہ تم ضرور ہو جاؤ گے من المخرجین, ان میں سے جو نکالے جائیں گے. قال انی لعملکم من القالین, انہوں نے کہا کہ میں تو بولوں گا, میں تو برائی کے خلاف آواز جو بلند کرنے والے ہیں میں ان میں شامل ہو کے رہوں گا. تو برائی پہ چپ نہیں رہنا, اس کو بڑے کول مائنڈ کے ساتھ برداشت نہیں کر لینا. قال انی, کہنے لگے بے شک میں ہوں, لعملکم تمہارے عمل پر, من القالین بولنے والوں میں سے. میرے بولنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا, میں کہتا رہوں گا یہ غلط کام ہے. رب نجنی, اب اسی بولنے کا اللہ سے ریوارڈ چاہ رہے ہیں. اے میرے پروردگار نجات دے مجھے و اہلی, اور میرے گھر والوں کو, مما یعملون, اس عمل سے جو یہ کر رہے ہیں اس کی
آؤٹ کم سے، اس کے کانسیکوینسز سے، اس کے نتائج سے مجھے اور میرے گھر والوں کو محفوظ رکھ، بچا۔ فنجیناہ، تو ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ اجمعین، اور اس کے گھر والوں کو سب کو۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ ہر بات میں آخر میں کہے گا ان فی ذلک لآیۃ، کہ آپ برائی کے خلاف جب آواز اٹھاتے ہیں نا، اسٹرانگلی اپنا ریئیکشن دیتے ہیں، تو آپ کو نجات آٹومیٹیکلی ملتی ہے، جیسے ان پیغمبر کو ملی۔ یہ کتنا خوبصورت اصول ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے ایک کے کہنے سے کیا ہوگا، یہ سسٹم تو بدلنے والا ہے نہیں، میں کیوں کہوں، میرے کہنے سے کیا ہوگا، میں خام خواہ کیوں بگاڑوں، نوکری کی جگہ پر بگاڑ کیوں پیدا کروں، میں کیوں نہ کہوں، جب سب خوشامدی کر رہے ہیں باس کی، تو باس از آلویز رائٹ۔ نہیں، بولنے والوں میں شامل رہیں، اللہ ہمیں نجات پانے والوں میں شامل کرے۔ اللہ عجوزن، ایک بڑھیا، مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں، غابرین غبار سے، غبرہ جو کوئی قافلہ چلتا ہے یا گاڑی گزرتی ہے، پیچھے جو اڑتے ہیں نا ہوا سے غبار، اس کو، تو غبار میں شامل ہو گئی وہ، اللہ ہمیں غبار میں نہ شامل کرے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی باقیوں کی، پیچھے رہنے والوں کی۔ اسی سے وہ بنی ہوئی ہے نا سٹوریز بھی ہوتی ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو تو پتھر کا ہو جاؤ گے۔ تو جیسے ہی کسی بھی پیغمبر کو ہوتا تھا نا ٹریولنگ کا حکم رات کو، تو پھر انہیں کہا جاتا تھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے۔ بہت سی جگہ پر ایسے اسٹیچوز بھی دریافت ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ شاید حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، اس وجہ سے وہ پتھر کی ہو گئی۔ آپ جب کوئی گناہ چھوڑتے ہیں نا، اس بات کو یاد رکھا کریں، توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وہ دوبارہ وہ کمپنیاں، اور ویسے حقیقت ہے وہ بندے کو خود بخود ان سے عجیب طرح کی ایک گھبراہٹ یا کراہٹ یا کچھ بھی ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ بندہ بعض دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ میں ہی تھی، یہ میں تھا، یہ میں جو یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں آج تک۔ تو یہ ہوتا ہے غبار راہ نہیں ہونا، اللہ نہ کرے ہم نے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پھر ہم نے برسایا ان کے اوپر می، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری بارش تھی جو برسائی گئی ان وارن کیے ہوئے پر، ان کو وارننگز دی گئی، وارننگ پہ وارننگز دی گئی، لیکن وہ نہیں رکے، تو پھر اللہ نے کہا ان پر بارش برسائی، ایسی بارش جو بہت بری تھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم ان فی ذلک لآیہ، اس سب میں تمہارے لیے، اے مخاطب قرآن، اے ریڈر آف ہولی بک، تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیسنز ہیں۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن انسانوں میں سے اکثریت یہ لیسن نہیں لیتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب غالب بھی ہے، وہ لیسن دیے بنا بھی سب کو سیدھا رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو سٹوریاں سنا سنا کے لیسن دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ آپ لوگ پوچھنا چاہیں، ڈسکس کرنا چاہیں آج کے اس لیسن کے بارے میں؟